یہ رمضان ٹرانسمیشنز چل رہی ہوتی ہیں اور رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر جو ہے وہ گیم شوز، اس کے اندر کچھ ایسے کمپٹیشنز جس میں میوزک بھی آ جاتا ہے، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، مکسڈ قسم کے جو ہے وہ کمیونٹیز ہوتی ہیں، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا جرم اس میں یہ ہو رہا ہے کہ کسی کی بھی لرننگ نہیں ہو رہی. آپ کو کہا جا رہا ہے تکا لگاؤ کہ اس باکس میں کیا ہے. تو جب یہ بات میں سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں طارق عزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تک اگر قبر میں یہ آواز پہنچ جائے تو ان کی روح بھی کانپ اٹھے گی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں. ایک وہ وقت تھا جب طارق عزیز شو لگتا تھا، بلکہ جب ہم چھوٹے تھے تو نیلام گھر، جس میں ہم سیکھتے تھے. میرا کافی سارا جنرل نالج میٹرک کی لائف تک اس کے ذریعے تھا. میٹرک میں جب کمپٹیشن ہوا میری پہلی پوزیشن آئی تھی جنرل نالج پہ، اور وہ سارا کریڈٹ ان کا تھا. اور آج ہمارے ٹی وی پہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ جب میں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا اس وقت پی ٹی وی 2 ایک چلتا تھا جس پہ آپ کو جو جدید سائنٹیفک ڈسکوریز ہو رہی ہیں ان کو اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھایا جاتا تھا. یہ ساری سائنس جو ایف ایس سی لیول کی ہے وہ پڑھائی جاتی تھی. پھر آپ کو کاروبار کرنے کے طریقے بتائے جاتے تھے، فارمنگ کا، باقی سارے. اور آج کل ٹی وی پہ یہ کچھ ہو رہا ہے رمضان نشریات کے نام کے اوپر. بھئی یہ نشریات تو ہمارے عقائد کو بھی خراب کر رہی ہیں، ہمارے معاملات کو بھی خراب کر رہی ہیں. اس کی بجائے کوئی آپ ایسا شو رکھیں جس میں لوگوں کی لرننگ ہو، کوسچن آنسر سیشن رکھیں، لوگوں کو سائنس کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں، کوئی انفارمیشن ملے. یہ کون سے تکے ہیں جی اس میں سے اتنے سونا نکلے گا، اس میں سے اتنا نکلائے گا. میں حیران ہوں کہ لوگ راتوں رات امیر بننے کے چکر میں اس قسم کے شوز دیکھتے ہیں. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتاؤں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے پاس میرا ایک کیس لگا ہوا تھا جو میں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا تھا اپنے جاب کے سلسلے میں. اس دوران ہمارے یہ تکا لگانے والے ایک بھائی جو ہیں نام لیے بغیر، جو رمضان ٹرانسمیشن میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ بھی پیش ہوئے تھے اور ان کی خوب کراس لی تھی جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے. انہوں نے کہا یار رمضان ہی رہ گیا ہے ان تماشوں کے لیے، رمضان میں کم از کم آپ لوگ کوئی ناظرہ قرآن لوگوں کو سکھا دیں، کوئی ترجمہ سکھا دیں. انہوں نے پھر بڑی سخت ججمنٹ لکھی تھی ان لوگوں کے بارے میں. تو دیکھیں اس طرح کے بھی جج حضرات ہیں جو اپنی کوشش کرتے رہے. اس کے بعد کافی سلسلہ پھر تھم گیا. اب اس لیول کے اوپر نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. اب کافی حد تک یہ سلسلہ تھم گیا ہے ایز کمپیئر ٹو 8 سے 5 سال پہلے آپ چلے جائیں. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی ایک سیلیبریٹیز جن کا تعلق شوبز کے ساتھ ہے وہ دوپٹہ لے کر علماء دین کے پاس آمنے سامنے بیٹھی ہوتی تھی، اور علماء دین بھی کوئی لحاظ نہیں کرتے، ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ پہلی نظر معاف کے چکر میں کئی گھنٹے تک بغیر آنکھ جھپکے ہوئے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ میں نے چند ایک مناظر دیکھے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی دیکھتا ہوں. مجھے رمضان نشریات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. ہاں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو پروگرام کرتے تھے عالم آن لائن یا اس کے بعد بول ٹی وی کے اوپر کرتے تھے، وہ میں پروگرام جو علماء کی ڈسکشن ہے وہ بڑے شوق سے دیکھتا تھا، اس لیے کہ میری کوئی لرننگ ہو. اور اگر اس میں کوئی غلط بات رپورٹ ہوئی ہے تو میں اس کو پھر اپنے پلیٹ فارم سے بیان کرتا تھا کہ یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ یوں ہے. یہ میں بس اس حد تک، باقی میں اس طرح کی ٹرانسمیشنز کو انڈورس نہیں کرتا. ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو خواتین اینکرز بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ٹی وی پہ، وہ خاتون اینکر نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ جائز نہیں خواتین کہ وہ میڈیا پہ آئیں، وہ بے شک بطور اینکر ہی بیٹھی ہوئی ہوں. یہ بات درست تھی؟ میرا بھی اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ عورتوں کو ان کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے جس میں وہ مردوں کے ساتھ اس قسم کا انٹریکشن کریں. مرد موجود ہیں وہ کریں، عورتوں کے ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے، اپنا انٹرویو کریں. ڈاکٹر فرحت تاشبی کے ساتھ کرنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن مردوں کے ساتھ جو انٹریکشن اس طرح کا ہوتا ہے پھر ہماری جو بیسک تعلیمات ہیں وہ وائلیٹ ہوتی ہیں. اب واضح قرآن میں حکم ہے سورۃ النور میں کہ مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب مجھے بتائیں اگر میرے سامنے ایک خاتون اینکر ہے اور وہ میرے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرے گی، ہم تو ایک دوسرے کو جواب ہی نہیں دے سکتے. اور اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں تو قرآن کا حکم ٹوٹتا ہے. اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ ریحان طارق صاحب بھی میرے سامنے آ کے بیٹھے ہیں، اور جو اس ہماری سسٹر نے ہم سے بات کرنی ہے وہ آپ کے تھرو کر لیں. اور اگر انٹرویو آپ نے کسی فیمیل اسکالر کا لینا ہے یا کسی فیمیل پولیٹیشین کا لینا ہے تو سامنے آپ فیمیل بٹھا لیں تاکہ ان جھنجھٹوں سے آپ باہر نکلیں. ٹھیک. ویری کوئکلی کوئی کوئکلی نہیں، آسانی سے کریں. ہو سکتا ہے اتنا کریٹیکل کوشچن ہو میں 5-10 منٹ اس میں بول دوں. نہیں، بس مجھے آپ سے کچھ مشورے چاہیے کچھ لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے؟ جی، کچھ لوگوں کو کچھ مشورے دینے ہیں آپ نے.
اچھا چلے, اگر آپ مناسب ہاں جی ظاہر ہے اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کو ہم نے انٹرٹین تو کرنا. جو پہلا ہی مشورہ ہے, نہیں مشورہ ہے اس کے بعد ہم بیٹھ کے کنکلوڈ اچھا کرتے پی ہیں. لینا ہے. جو پہلا مشورہ ہے سر وہ ساحل ادیم صاحب کے لیے. کیا مشورہ ان کو دوں میں؟ جی مشورہ تو آپ نے دینا ہے. اچھا ایک لائن میں دوں یا پورا لیکچر دوں؟ ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں, اب آپ جو مرضی کیجیے. چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک لائن میں دوں. ساحل ادیم صاحب کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو ذرا کام کریں. ان میں غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ اگریسو سٹائل کے اندر ہر وقت بات کرتے ہیں. کبھی میرے طریقے سے نارمل بھی بات کریں, میں بھی اگریسو بات کرتا ہوں لیکن ہمیشہ اگریسو نہیں رہتا, نارمل بھی رہتا ہوں. وہ ہر وقت اگریسو رہتے ہیں. ایگریشن کو کم کریں. ہاں جی اس کو کم کریں. ناصر مدنی صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ ناصر مدنی صاحب تو ہمارے محبوب ایک مبلغ ہیں, ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ جب مسجد کے ممبر پر بیٹھیں تو پولیٹیشنز کا مذاق نہ اڑایا کریں اور کوئی مثالیں دے لیا کریں. مفتی طارق مسعود صاحب. طارق مسعود صاحب تو بعض لائف چینجنگ لطیفے سناتے ہیں. وہ سناتے رہیں, کسی مولوی کی پرواہ نہ کریں, آپ لطیفے سنایا کریں, ہمیں بھی بڑا مزہ آتا ہے. بعض لطیفے تو واقعی بہت مزیدار ہوتے ہیں, میں شوق سے سنتا ہوں. آپ ان کی گفتگو کو لطیفہ سمجھتے ہیں؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا, ان کی گفتگو اچھی بھی ہوتی ہے. کچھ عرصے سے تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے اپنے مکتب فکر کے بھی خلاف ہیں اور میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے خود مانا کہ سب سے کم بدعت اہل حدیث کے اندر ہے, ہمارے فرقوں کے اندر بدعت ہیں, حالانکہ وہ اہل حدیث کے اپوزٹ ایک فرقہ ہے اور انہوں نے اچھی بات کی ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اسے. مولانا طارق جمیل صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ طارق جمیل صاحب سے ہم یہ عرض کریں گے کہ وہ پولیٹیشین سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کبھی ایک پولیٹیشین کے ساتھ نظر آتے ہیں, کبھی دوسرے کے ساتھ, اور ہر کوئی انہیں اپنے نام کے اوپر کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی میں ان سے بعض اوقات مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. آج کل جو اپنے بیٹے کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ سلسلہ جاری رکھیں, یہ بہت اچھا ہے, ہم شوق سے دیکھ رہے ہیں ان کو. مفتی کبھی کو کیا مشورہ دیں گے؟ یار مفتی کبھی صاحب تو بس نام کے مفتی ہیں. وہ جو دین پیش کر رہے ہیں وہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے اور ان کے بعض عقائد بالکل کفری ہیں, گمراہی پر مبنی نہیں, کفری عقائد ہیں جو کچھ وہ دین کے حوالے سے بتا رہے ہیں. اس لیے کوئی مکتبہ فکر ان کو آن نہیں کرتا. مکتبہ فکر کے آن نہ کرنے کی وجہ سے میں کفریہ نہیں کہہ رہا, جو وہ کلیم کر رہے ہیں نا وہ اتنے خطرناک قسم کے کلیم ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ حرکتیں چھوڑ دیں. پہلے دین بڑا بدنام ہو چکا ہے اور لوگ تو انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے ریپرزینٹیٹو ہیں. حنیف قریشی صاحب کو کوئی مشورہ دیں گے؟ حنیف قریشی صاحب کو کافی ساری باتیں سمجھ آ چکی ہیں. ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ آپ نے ہماری گفتگو کی ہیٹ کی وجہ سے جو چیزیں لرن کی اور آپ بیک فوٹ پہ چلے گئے تو اعلانیہ اسے ایڈمٹ کریں کہ ہم نے اپنے پرانے موقف سے رجوع کیا ہے. جن چیزوں کے حق میں ہم مناظرے لڑا کرتے تھے آج ہم ان کو غلط کہہ رہے ہیں, تو یہ انجینئر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. مجھے کریڈٹ نہ دیں, میرے لیے دعا کر دیا کریں اور دلیری کے ساتھ آ کے یہ کہیں کہ مجھ سے ماضی میں غلط ہوتا رہا.